قوم ثمود کا انجام، غرور، انکار اور عذاب کی کہانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم ذکر کر رہے ہیں ایک ایسی قوم کا جو طاقت میں، علم میں اور فن میں، تعمیر میں بہت آگے تھی، لیکن اللہ کے نبی کو جھٹلایا اور پھر وہ انجام ان پر آیا جس سے آج بھی دل کانپتے ہیں۔ یہ ہے قوم سمود کی کہانی۔ نمبر 1، قوم سمود کون تھی؟ قوم سمود قوم عاد کے بعد آئی۔ یہ حجاز اور شام کے درمیان پہاڑوں اور وادیوں میں رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عقل، طاقت اور پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بنانے کی مہارت دی تھی۔ قرآن کہتا ہے، اور تم پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے فخر کے ساتھ۔ سورۃ الشعراء۔ یہ قوم بہت ترقی یافتہ تھی، لیکن ساتھ ہی غرور میں بھی ڈوبی ہوئی تھی۔ انہوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی اور نبیوں کا مذاق اڑایا۔ نمبر 2، حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت۔ اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ وہی تمہیں زمین سے پیدا کرنے والا ہے اور تمہیں اس میں بسایا ہے۔ سورۃ ہود آیات نمبر 61۔ لیکن قوم نے کہا، اے صالح، تم تو پہلے ہم میں امیدوں کی مرکز تھے، کیا تم ہمیں ان چیزوں سے روک رہے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ سورۃ ہود۔ نمبر 3، معجزہ اونٹنی کا واقعہ۔ قوم نے کہا، اگر تم سچے نبی ہو تو ہمارے لیے پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ اللہ نے یہ معجزہ دکھایا، پہاڑ پھٹا اور ایک عظیم الشان اونٹنی نکلی، اللہ کی نشانی۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے نقصان نہ دینا ورنہ عذاب آئے گا۔ اونٹنی ایک دن پانی پیتی اور قوم اونٹنی اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ نمبر 4، قوم کا انکار اور گناہ۔ لیکن قوم کے سرداروں نے منصوبہ بنایا اور ایک رات اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ کر اسے قتل کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے غم سے فرمایا، 3 دن خوشی منا لو، اس کے بعد تم پر عذاب نازل ہوگا۔ سورۃ ہود آیات نمبر 65۔ نمبر 5، عذاب کا نزول۔ 3 دن بعد ایک ہولناک چیخ، زلزلہ اور بادلوں سے کڑکتی بجلی نے پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ قرآن کہتا ہے، بس ایک زوردار چیخ آئی اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ سورۃ ہود آیات نمبر 67۔ صرف حضرت صالح علیہ السلام اور چند ایمان والے لوگ بچا لیے گئے۔ یہ صرف کہانی نہیں، ایک سبق ہے۔ غرور کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، اللہ کی نشانیوں کا انکار کتنا خطرناک ہوتا ہے، اور نبی کی نافرمانی پر کیسا دردناک عذاب آتا ہے۔ آج بھی مدائن صالح کی وادیاں قوم سمود کی خالی گھر اور کھنڈرات گواہی دے رہی ہے کہ جب انسان نافرمان ہو جائے تو اس کا انجام کتنا بھیانک ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں سبق سیکھنے والا بنائے، نافرمانی سے بچائے اور اپنے نبیوں کی عزت کرنے والا بنائے، آمین۔ اب اگر آپ کو اس جیسے تاریخی ویڈیوز پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اسلامک سٹوری زون۔